السلام علیکم دوستو. چائنا جس کو ایک کمیونسٹ پارٹی رول کرتی ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ کمیونسٹ چائنا کے اندر ریلیجن کے لیے یعنی مذہب کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور چائنا مائنورٹیز کے لیے، ریلیجن کے لیے اور خاص کر کے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک ٹاکسک اور ورلڈ ڈپریسڈ کنٹری ہے. دوستو، چائنا نے پاکستان میں بنائی گئی ایک اپلیکیشن، قرآن مجید اپلیکیشن کو ایپل سٹور پر سے بین کر دیا چائنا کے اندر. یہ اپلیکیشن پاکستان کی ایک کمپنی پاکستان ڈیٹا مینجمنٹ اینڈ سروسز نے بنا کے رکھی ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر مسلمان قرآن پاک کو آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں سنتے ہیں. چائنا نے ایپل کمپنی سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سروسز کو چائنا کے اندر استعمال کریں تو آپ اس اپلیکیشن کو، کہ جو چائنا کے اندر فیمس ہو رہی ہے، جس کے یوزرز 1 ملین تک پہنچ گئے، اس کو فی الفور بین کرتے ہیں. جس کے بعد ایپل نے چائنا کے اندر قرآن مجید اپلیکیشن کو بین کر دیا ہے. چائنا نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو چائنا کے اندر بین کیا جائے. چائنا نے اس کی جو ریزن بتائی ہے وہ ہے اللیگل ٹیکسٹ، یعنی اس کے اندر کوئی اللیگل ٹیکسٹ ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے. اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے، یعنی 2017-18 میں چائنا نے ایک منظم کوشش کی تھی کہ قرآن پاک جو اصل حالت میں موجود ہے، جو اصل کاپیز ہیں قرآن پاک کی، وہ مسلم کمیونٹی سے چھین لی جائیں اور ان کو ہم خود سے قرآن پاک کے اندر چینجز کر کے ایک قرآن پاک پرووائڈ کریں جس کو مسلم کمیونٹی فالو کرے. اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اب اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ چائنا نہیں چاہتا کہ ان کے کلچر کے اوپر کوئی دوسرا کلچر آ جائے، اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی وہاں پہ ریلیجن کو، مسلم مائنورٹیز کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، اگر وہ ریلیجن کو اچھی طرح سے فالو کرنا شروع کر دیں تو چائنا وہاں پر ان کے اوپر بائی فورس ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ریلیجن کو اچھی طرح پریکٹس نہیں کرنے دیتا. اور چائنا انٹرنیٹ پر بھی اپنے بہت سے اسٹرکٹ رولز لگا کے رکھتا ہے، جیسے وہ فیس بک، ٹویٹر اور پھر گوگل کو بھی وہاں پہ انہوں نے بین کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے بین کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشنز پرووائڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، تاکہ وہ انہی اپلیکیشنز کو ایکسیس کریں جو صرف چائنا کے اندر ایکسیس ہو سکتی ہیں، جس کو پوری دنیا کے اندر ایکسیس نہیں کیا جا سکتا. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پاپولیشن جو ہے، آبادی جو ہے، وہ آپس میں کنیکٹ رہے، ان کو اتنی انفارمیشن ملے جو وہ چاہتے ہیں، وہ ان کو اتنی انفارمیشن دے، اور میڈیا کے تھرو بھی اتنی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے جتنی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، کمیونسٹ گورنمنٹ ہے، وہ چاہتی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے کمیونزم کو وہاں پہ بچانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آئیڈیالوجی یا کوئی اور تھاٹ ہمارے اوپر نہ آ جائے. وہ اس کو بچانے کے لیے اپنی پاپولیشن کو ریسٹرکٹ کر کے رکھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کی پاپولیشن سے کنیکٹ ہو. چائنا کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلم کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو ہمارا میڈیا اور ہمارے لیڈرز ہم سے چھپا کے رکھتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہماری چائنا کے ساتھ دوستی نہ خراب ہو جائے، اور ہمارے جو بینیفٹس ہیں ان کے ساتھ اکنامیکل بینیفٹس ہیں وہ نہ کہیں ضائع ہو جائے. اس کی وجہ سے وہ ہمارا جو میڈیا ہے اور ہمارے لیڈرز ہیں ہم تک اس انفارمیشن کو ایکسیس نہیں ہونے دیتے، ہم تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچنے دیتے کہ چائنا کے اندر کیا اس وقت چل رہا ہے، چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور تبت کے اندر آپ کو پتا ہے کیا ہوا. اس کے علاوہ چائنا کے اندر ایک علاقہ ہے شنجنگ، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کی وومنس کو کیسے فورسفلی ابارشن کے لیے فورس کیا جاتا ہے، کیسے ان کو میڈیکیشن کی جاتی ہے، کیسے ان سے فورسفلی لیبر کرایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم تک ہمارا میڈیا نہیں پہنچنے دیتا. The crimes. The Uyghurs are facing genocide because of our religion and our ethnicity. Now, women in China's so-called re-education camps have been systematically raped and tortured. That's according to first-hand accounts obtained by the BBC. Human rights organization Amnesty International has lashed out at China over its treatment of Muslim minorities. شنجنگ کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شنجنگ 1949 میں جب چائنا الگ ہو کر ایک کنٹری بنی تو اس خطے کے اوپر چائنا نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے. جب پروٹیسٹ شروع ہوئے تو چائنا نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو خود مختار اسٹیٹ بنائیں گے، خود مختاری دیں گے تاکہ آپ اپنے قانون کے تحت یہاں پہ رہ سکیں. لیکن یہ صرف فرضی بات تھی، کسی طرح کی انہیں خود مختاری نہیں دی گئی، بلکہ بعد میں جو قانون چائنا کے اندر چل رہا تھا وہ قانون یہاں پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور 1979 میں جب چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی لائی کہ ہمارے ملک کے اندر، چائنا کے اندر، ایک بچے سے زیادہ بچہ پیدا کرنا جرم ہوگا، تو اس وقت یہاں پہ اس ایریا کے اندر، کیونکہ یہ مسلم میجارٹی ایریا ہے، مسلمان یہاں پہ زیادہ ہیں، تو یہ لوگ نکل کے سڑکوں پہ آگے پروٹیسٹ شروع کر دیے. تو اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے چائنا نے ان سے کہا کہ آپ اربن ایریاز کے اندر 2، رورل ایریاز کے اندر 3 بچے پیدا کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ بچے پیدا کریں گے تو آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا. تو وہاں پر موجود وومنز فائن پے کرتی تھی اور بچے پیدا کرتی تھی. وہاں پہ یہ ہو رہا تھا. لیکن 2014 میں چائنا نے جیوگرافک جینوسائیڈ وہاں پہ متعارف کرایا، جس کے بعد شنجنگ کے اندر نئے رولز لائے ہیں چائنا نے. نئے رولز کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ری ایجوکیشن کیمپس لگائے جاتے ہیں، جن کیمپس کے اندر وومنس کو فورسفلی ابارشن کرایا جاتا ہے. وہاں پہ ان کو ایسی میڈیکیشن کی جاتی ہے
کہ جس کی وجہ سے وہ بچے نہ پیدا کر سکیں. اس کے علاوہ چائنا کے اندر وومنس کو فورسفلی لیبر کے لیے بھیجا جاتا ہے. انڈسٹریز کے اندر، ایگریکلچر کے اندر انہیں فورسفلی کہا جاتا ہے کہ آپ لیبر کریں، کام کریں. وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور اس ساری سچویشن کے اوپر ہیومن رائٹس کی بہت سی رپورٹس موجود ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک آئرنی یا حیرت کی بات یہ ہے کہ مور دین 20 ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جن کو لیڈ کر رہا ہے جاپان. انہوں نے ایک لیٹر لکھا یو ایس کو کہ جو ری ایجوکیشن کیمپس لگائے جا رہے ہیں چائنا کے اندر، ان کو فی الفور روکا جائے اور وہاں پہ وومنس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. اور اس لیٹر کی مخالفت میں کون کھڑا ہو رہا ہے؟ 38 مسلم کنٹریز، جس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کی جو کنٹری ہے، جو چائنا کنٹری ہے، ان کی پرابلم ہے کہ ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے. تو وہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ری ایجوکیشن کیمپس لگاتے ہیں. تو اس میں کسی دوسری کنٹری کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف اپنی اکنامیکل بینیفٹس کے لیے، اپنی فائدے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. جاپان کے اور جو ڈیموکریٹک 18 to 20 کنٹریز جو کھڑی ہوئی تھیں اور جنہوں نے لیٹر لکھا تھا، ان کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ اکنامیکل بینیفٹس کی وجہ سے یہ انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچ پاتی. تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں تک اس انفارمیشن کو پہنچایا جائے کہ چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور جو ابھی پرٹیکولر نیوز آئی ہے، جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا ہے چائنا کے اندر کہ انہوں نے قرآن مجید اپلیکیشن کو ایپل سٹور پر سے ریموو کیا ہے، بین کیا ہے، اس کے خلاف بھی پوری دنیا کے اندر میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے، میڈیا اس کو بتا رہا ہے. لیکن پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے لیڈرز نے ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کیجئے، خود انفارمیشن کلیکٹ کیجئے اور لوگوں تک اس انفارمیشن کو پہنچائیے. تو آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا مسلم کنٹریز جو ہیں انہیں اپنے اکنامیکل بینیفٹس کو چھوڑ کے ان ڈیموکریٹک کنٹریز کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ چائنا کے اندر سے جو ری ایجوکیشن کیمپس ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور پاکستان کہ جو اس وقت چائنا کی ایک بزنس کالونی بن چکا ہے، تو کیا ایسی سچویشن میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.